بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یہ سورۃ تحریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ پچھلی سورت میں آپسی تعلقات اور اپنی اولاد اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے پر رہنا ہے وہ بیان کیا گیا تھا۔ اب انسان چونکہ جو مرد ہے اس کو اپنے گھر کو بہتر رکھنا بھی ہوتا ہے، اور اگر زیادہ غلو کر بیٹھے تو وہ اپنے گھر کو خراب بھی کر بیٹھتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر اگر افراط تفریط ہوگی تو وہ گھر خراب ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں اسی طریقے کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیش آیا ہے، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھر جایا کرتے تھے، اور کچھ دیر بات چیت کر کے پھر دوسرے گھر کی طرف رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ اسی معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا جو آپ نے پی لیا۔ تو اس کے بعد آپ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگی کہ آپ نے مغافر کھایا ہے۔ یہ ایک قسم کا گھاس ہوتا ہے جس میں کچھ تھوڑی سی بو آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بالکل صاف ستھرا رہنے کا، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھنے کا، اور منہ وغیرہ سے کسی طرح کی بدبو نہ ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مسواک کیا کرتے تھے، گویا کہ آپ تو اپنے مسواک کرنے کی وجہ سے اپنے دانتوں کو ایسا کر بیٹھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایسا نہیں تھا جو کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو کوئی مغافر نہیں کھایا۔ یہ کہنے لگی کہ نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پی کر کے آیا ہو اس میں وہ مکھی آئی ہو جو مغافیر سے اڑ کر کے آئی ہو، اس نے شہد چھوڑ دیا، اس میں لا کر کے مغافیر کی بو آ گئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قسم اٹھا لی اور کہہ دیا کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی گئی ہے یہ گویا کہ محبت میں غلو ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی یہ تو آپ کو زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی آپ نے جو قسم کھا لی ہے اور ایک حلال چیز کو اپنے اوپر جو حرام کر لیا ہے، آپ قسم کو توڑیں اور کفارہ ادا کریں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا بیٹھے جو نہ حلال تھی اس کو حرام کر بیٹھے اور جو جائز تھا اس کو ناجائز کر بیٹھے، تو اس کو اس قسم کو توڑنا چاہیے، اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کفارہ وہی ہے جو 7 پارے میں آ چکا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر روزے رکھنے پڑیں گے، 3 روزے رکھنے پڑیں گے، اس سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ وہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قسم کھائی تو آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ قسم کو توڑیں اور کفارہ ادا کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل محبت کی وجہ سے کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی محبت بھی اتنی یہ نہ ہو جائے کہ اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پھلانگ دیں، اس میں کراس کر جائیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کہا گیا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رکھی ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے دے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو آپ کتنا بھی ہیر پھیر کر کے یہ چاہیں کہ میں اس کو حلال قرار دے دوں، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگ بہت پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، چیزوں کو گھما گھما کر کے سود کا آج کی دنیا میں کتنا خطرناک طریقہ چل رہا ہے۔
اور کیا کیا لیبل لگا کر کے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سود ہے وہ سود ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، آپ کتنی کوشش کر لیں آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ ایک نبی کو، اور ایک ایسا نبی جو سید الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی حکم کے اندر تھوڑی سی بھی رد و بدل کر سکے، تبدیلی کر سکے۔ تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں کہ ہم حکموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ان میں رد و بدل کرتے ہیں، اور انسان کی خواہشات کے مطابق، اور وہ جس کو یہ آسانی سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے اس سے آسانی ہو رہی ہے، میرے لیے اس میں آسانی ہی آسانی ہے، اس کے لیے ہم اس کو آسان کر دیں گے، اس کو حکم کو بدل کر رکھ دیں گے۔ دراصل وہ آسانی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ حرام چیز کو حلال کر کے بیٹھ رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹے کھیل رہے ہیں، لگ رہے ہیں سارے کے سارے، اور پھر ہم اس کو قرار دے رہے ہیں کہ بھائی تو حلال ہے، جائز ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اپنی زبان سے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ حلال وہ ہے جو میں نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور حرام وہ ہے جو میں نے کہا ہے۔ آپ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا نہ کریں کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے اگر آپ نے حرام کام کر لیا لیکن آپ اس کو حلال تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے حرام کو حلال سمجھ کر کے کر لیا تو آپ اس کے اوپر یہ لیول نہ لگا کہ حلال تھا۔ ہر انسان جانتا ہے، بدعت کے اندر بھی یہی گڑبڑی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن کبھی اس پہ کوئی یہ لیول نہیں لگاتا عام طور پر کہ بھئی یہ حلال ہے مسلمانوں کے اندر۔ لیکن بدعت میں اس سے بھی زیادہ گڑبڑی ہے، وہ حرام کو بھی حلال کر کے کہتا ہے، اور پھر حرام کو بھی حلال کر کے کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ تو حلال ہے، اس کو کر لیتا ہے، اور پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ بدعت اس وجہ سے بہت گمراہ کن چیز ہے۔ قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے کہ بھائی آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں سنیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے لیے تو کہا تھا، حالانکہ ایک طرف محبت کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ، اور آپ امت کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی محبت کرنی چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت سے منع کر دیا کہ بھائی اتنا بھی زیادہ نہیں کہ آپ ہمارے حکموں کو توڑ کر چل دیں آگے۔ کہا ہے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ آپ توبہ استغفار کریں، اور جو آپ نے قسم اٹھا لی ہے اس کو کفارہ ادا کریں اور اس کو ختم کریں۔ آپ شاید استعمال کریں، آپ کے لیے کوئی ناجائز نہیں ہو گیا ہے، آپ اس کو استعمال کریں، یہ حلال ہے۔ پھر آگے بیان کیا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم هو العلیم الحکیم۔ اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو کیوں بیان کرتا ہے، اور کیوں انسان کو اس سے نجات کا موقع مل جایا کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتلا دیا کہ انہوں نے راز کی بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اس کا علم مجھے ہو گیا ہے۔ یہاں پر اصل میں ہوا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے، لیکن عورتوں کی ایک تھوڑی سی عادت سی ہوتی ہے بات کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنے کی۔ اب یہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتلا دی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور بتا دیا کہ آپ کی ازواج میں سے اس نے ایسا ایسا کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کہیں زینب کا دل نہ دکھے، کیونکہ وہاں شاید پی کر کے آئے تھے کہ جب عورتوں کو یہ بات پتہ چلے گی اور یہ بات ان تک پہنچے گی تو ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔
لیکن انہوں نے بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی، وہ راز یہی تھا کہ بھئی میں نے قسم کھا لی ہے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا، بس تھوڑا سا آپ نے اشارہ سے کیا تو اس پر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال گئے، یعنی کچھ بتلا دیا کہ بھئی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا، پھر جب انہوں نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کہاں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے فلاں کو بتلا دیا، حالانکہ ہم تو صرف ان کو حضرت عائشہ کو میں نے یہ بات بتائی ہے اور تو میں نے کسی کو یہ بات نہیں کہی۔ گویا کہ جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے اور تو پوچھ بیٹھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی نے کہا کہ مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا بہت باخبر ہے۔ اب آگے تھوڑی سی تمہید کی گئی ہے اور ان کو تائید کی گئی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی، ہاں اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ خطاب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب اکثر مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم دونوں کے دل حق سے مائل ہو گئے ہیں، یعنی وہ تھوڑے ہٹ رہے ہیں، یعنی حق طریقے سے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ بھئی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل تو ہو ہی گئے، اب اس لیے تمہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ دونوں کو بتلایا گیا کہ تمہارے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے، تمہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ تو کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر نبی کے مقابلے میں اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے۔ وَإِذْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی، وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے نبی کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کی، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یاد رکھو کہ ان کا ساتھی اللہ ہے، وہ جبریل اور جبریل ہیں، وصالح المؤمنین اور نیک مسلمان ہیں، اور والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے علاوہ فرشتے ان کی مددگار ہیں۔ گویا کہ یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ بھائی تمہیں گڑبڑی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ چڑھ کر کے ساتھ دینا چاہیے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے سب سے بہتر ہو، مسلمان، ایمان والی، طاعت شار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار ہو، چاہے پہلے ان کے شوہر رہے ہوں یا کنواری۔ یعنی اللہ تعالیٰ سیبہ کے ساتھ یا پھر بے نکاح یعنی باگرہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کرا دیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا سا حکم دینے کی دیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ کام کر دیں گے، تم ایسی گڑبڑی مت کرنا۔ گویا کہ یہ آپ کو تائید کی گئی ہے کہ توبہ کر لو، آپ نے جو تھوڑی بہت گڑبڑی کر دی ہے، جو راز کو فاش کر دیا، جو نہیں بتلانا چاہیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بات کے ساتھ آپ نے گویا کہ رنج پہنچایا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی ہوئی ہے، یعنی کہ حلال چیز کو حرام قرار دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم ان تمام باتوں سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔